أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، سورہ فاتحہ کے اندر ہدایت کا مطالبہ کیا. اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے. اللہ نے جواب میں پورا قرآن نازل کر کے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جو لا ریب ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. پھر آگے ایمان والوں کا ذکر کیا، بتایا کہ ہدایت کو ماننے یا نہ ماننے کے سلسلے میں تین قسم کے گروہ ہیں. ایک وہ جو دل سے بھی مانتے ہیں اور زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں، وہ مومن ہیں، متقین ہیں. دوسرے وہ جو نہ دل سے مانتے ہیں اور نہ زبان سے مانتے ہیں. تو آیت نمبر 6-7 جو ہے نا وہ ان کا ذکر اللہ نے کافروں کا کیا. اور تیسرے وہ ہیں جو زبانی تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے، ایسے لوگوں کو منافقین کہا جاتا ہے. اور یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. آگے اللہ نے بہت ساری ان کی جو ہے نا کارگزاریاں بیان کی ہیں. جیسا کہ ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر پڑھا تھا کہ سورہ فاتحہ قرآن کا دروازہ ہے. وہ مضامین جو پورے قرآن میں اللہ نے تفصیلاً بیان فرمائے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر اجمالاً بیان کیے گئے. اور وہ تین بنیادی عقائد ہیں اسلام کے. سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے، پھر دوسرا عقیدہ رسالت ہے، اور تیسرا عقیدہ آخرت ہے. یہ جو رکوع آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، شروع کیا تیسرا رکوع، اس کے اندر اللہ نے یہ تینوں مسائل بیان کیے. سب سے پہلے اپنی توحید کا مسئلہ بیان کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی. آگے چل کر آیت نمبر 23 سے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا قرآن اور رسالت کا تذکرہ ہے. اور اس کے آگے انشاءاللہ اس رکوع کے آخر پہ پڑھیں گے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم. یہ عقیدہ آخرت کا ہے اس رکوع کے اندر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں. اللہ نے جہاں بھی اپنی عبادت کی دعوت دی ہے، اپنی توحید کا ماننے کا کہا، وہاں اللہ نے اوورال تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے. ناس کا معنی لوگ ہوتا ہے، اے لوگوں، اے انسانوں. اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب کر رہا ہے. اب یہ پیچھے جو تین گروہ گزرے ہیں وہ بھی سارے مخاطب ہیں، ایمان والے بھی ہیں، کفار بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں اعبدو، عبادت کرو. اچھا، انسانوں کا ذکر اس لیے کیا کہ اللہ نے زمین کا خلیفہ کس کو بنایا؟ انسان کو. آگے پڑھیں گے اگلے رکوع میں انی جاعل فی الارض خلیفہ. جنات انسانوں کے تابع ہیں،
اس لیے خطاب ان کو کیا جاتا ہے جو اصل ہوتے ہیں. اللہ نے انسانوں کو خطاب کر دیا کہ عبادت کرو. عبادت کس کی کرو؟ ربکم، اپنے رب کی. رب کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کو پالنے والا وہ رب ہے. ایک تو صفت اس کی ہے پالنے والا، اور ایک صفت آگے اللہ نے یاد بیان کی، خلقکم، الذی، جس نے، خلقکم، تم کو پیدا کیا. تو جس کے اندر صفت خلق ہے یعنی عبادت کے لائق بھی وہی ہے اور رب بننے کے لائق بھی وہی. آگے 26ویں پارے کے شروع میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ پاک نے ان سے پوچھا، مشرکوں سے خطاب کر کے، ارونی ماذا خلقوا من الارض، جن کو تم پوچھتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، کس چیز کے خالق ہیں. یعنی صفت خالقیت جو ہے یہ عبادت اور رب ماننے کے لیے انسان کو مجبور کرتی ہے. وہ جو دوسرے ہیں، ایک اور جگہ اللہ نے کہا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ مثال بیان کرتا ہے 14 پارے کے آخری رکوع ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ چھوٹی سی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، والا بجتمعوا له، اگرچہ سارے اکٹھے ہو جائیں. تو خالق کون ہے؟ معبود کون ہے؟ کہ جو خالق ہے، جو خالق ہے اور جو رب ہے، پالنے والا ہے جس نے پیدا بھی کیا اور روزی بھی وہی دیتا ہے، وہ ہے رب بننے کے قابل اور اس کی عبادت کی جاتی ہے. تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، پیدا کیا تم کو، صرف تم کو ہی پیدا نہیں کیا، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، اور جو قیامت تک بھی ہوں گے. سب کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. اچھا، یہ عبادت کی دعوت اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں کیوں دی ہے؟ لعلکم، تاکہ تم، تتقون، بچ جاؤ اللہ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. یعنی تتقون کا معنی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، ڈر جاؤ، تو بچ جاؤ. یہ سارے معنی اس کے آتے ہیں. اللہ اکبر. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں پر 2-3 واقعات ذکر کیے. ایک واقعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، دوسرا واقعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور تیسرا واقعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کا کچھ دہریے ان کا کہتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے. ہمارے یہاں نظریہ چلتا ہے نا یہ بگ بینگ کا، کہتے ہیں جی خود بخود ہی ایک دھماکہ ہوا، کائنات بن گئی اور پھر ویسے ہی دھماکہ ہوگا تباہ ہو جائے گی. یہ تو ہمارے یہاں بھی چلتا ہے. وہ دہریے کہتے ہیں یہ خود بخود کائنات بن گئی، خود بخود چل رہی ہے، خود بخود ہی فنا ہو جائے. یہ دہریے آئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، ان کی بات چیت گفتگو مناظرہ ہوا. تو حضرت نے فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، یہ جو نا کسی کو مثال دی جاتی ہے، 2 مثالیں دی سمجھانے کے لیے ذرا بات واضح ہو جاتی ہے. کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، ایک درخت ہے کھڑا ہوا، وہ خود بخود نیچے گرا، خود بخود اس کے ٹوٹے ہو گئے، خود بخود اس میں سے پھٹے نکل آئے، خود بخود کشتی بن گئی، اور وہ کشتی خود بخود چلنے لگی، مسافروں کو بھی اٹھاتی ہے، ادھر سے ادھر لے جاتی ہے، سامان بھی اٹھاتی ہے، وہ کرایہ بھی خود وصول کرتی ہے، کوئی نہیں ہے وہاں وصول کرنے والا. تو وہ کہنے لگے امام صاحب ہم تو آئے تھے کہ آپ کو بڑا امام لوگ کہتے ہیں، عقل مند سمجھتے ہیں، تو آپ نے سے یہ عجیب باتیں کرنی شروع کر دی ہیں. بھلا یہ عقل کیسے مان سکتی ہے کہ ایک درخت خود بخود گر جائے، خود بخود اس کے جو ہے نا وہ ٹوٹے ہو جائیں، خود بخود پھٹے نکل آئے، خود بخود کشتی بن جائے، خود بخود چلنے لگے اور سارا کچھ کرنے لگے. تو امام صاحب نے فرمایا عقل کے اندھو،
ایک چھوٹی سی کشتی کے لیے تمہاری عقل نہیں مان رہی کہ وہ خود بخود بن سکتی ہے یا خود بخود چل سکتی ہے، تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن گئی اور بغیر چلانے والے کے کیسے چل گئی؟ انہوں نے کہا اچھا جی ہمیں یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ اللہ ہے، یہ بات ہم مان گئے آپ کی اس دلیل سے کہ وہ بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، یہ بتائیں کہ وہ ہے کہاں؟ اگر ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، کہاں ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایک نا برتن کے اندر دودھ لے کے آؤ۔ دودھ لایا گیا، حضرت نے پوچھا ہم سے کہ یہ بتاؤ بھائی اس دودھ کے اندر مکھن ہے؟ کہا جی ہاں ہے۔ اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا بھائی؟ کہا جی ہے تو موجود ہے لیکن نظر تو نہیں آتا۔ انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے لیکن نظر نہیں ہے۔ تمہارا اگلا سوال تھا کہ اللہ مشرق میں ہے، مغرب میں، شمال میں، جنوب، مجھے یہ بتاؤ اس دودھ کے اندر مکھن جو ہے وہ مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، کہاں ہے؟ کہنے لگے جی یہ تو اس کے قطرے قطرے کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ عقل کے اندھو، اللہ بھی کائنات کے ذرے ذرے کے اندر موجود ہے لیکن نظر نہیں آتا ہے۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں فَأَسْلَمُوا یعنی عَلَى يَدَيْهِ، وہ سارے کے سارے امام صاحب کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا اور کلمہ پڑھ لیا، اللہ ہے مان گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت اللہ ہے کیا دلیل ہے؟ تو جہاں کھڑے تھے وہاں سامنے شہتوت کا درخت تھا، فرمانے لگے یہ کس کا درخت ہے؟ کہ شہتوت کا درخت ہے۔ فرمایا دیکھو اللہ کی قدرت ہے کہ اس کو اگر ریشم کا کیڑا کھائے تو اس کے جسم سے ریشم نکلتا ہے، اگر اس کو شہد کی مکھیاں کھائیں تو ان کے پیٹ سے شہد نکلتا ہے، اگر ان کو ہرنی کھائے تو اس کے اپنا مشک بنتی ہے اس کے نافے کے اندر، اور اگر اس کو بکریاں کھائیں تو وہ مگنیاں کرتی ہیں۔ درخت ایک ہے، پتے ایک ہیں، مختلف چیزیں جانور جو کھاتی ہیں تو مختلف چیزیں نکلتی ہیں، اس سے بڑی کیا دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی مالک ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز سے جو ہے نا اس کا جواب دیا۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی دلیل سے بات کہی، تو فرمایا اللہ ہے اور اللہ کائنات کے ذرے ذرے کے اندر موجود ہے لیکن نظر نہیں آتا ہے۔ اچھا وہ اللہ کون ہے؟ آگے اللہ کی صفات بیان کر دی، الذی وہ ہے جعل جس نے بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو فراشن بچھونا، فرش بنا دیا نیچے۔ یہ کائنات ایک گھر ہے، ساری زمین اس کا فرش ہے، اور والسماء اور آسمان کو بناءً چھت بنایا، وانزل اور نازل کیا اس نے من السماء آسمان سے ماءً پانی، فاخرج فاگمنا پس اخرج اس نے نکالا، بھی اس پانی کے ذریعے من الثمرات پھلوں سے رزقاً رزق لکم تمہارے لیے۔ ڈائریکٹ پھل کھائے بھی جاتے ہیں اور پھلوں کو بیچ کر کے انسان اناج بھی خریدتا ہے، وہ رزق کھاتا ہے انسان ان کو۔ آگے اللہ کہتے ہیں فلا تجعلوا فا کا معنی پس، لا کا معنی نہ نہیں، پس نہ، تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ تعالی کے لیے، اندادا اندادا ند کی جمع، ند کا معنی ہوتا ہے شریک، نہ بناؤ اللہ کے شریک۔ وانتم اچھا واو کا معنی اور بھی ہے، ایک واو حالیہ ہوتی ہے، اس کا معنی کہتے ہیں حالانکہ، یہ واو حالیہ ہے جی، طرح لے کے حالانکہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، حالانکہ انتم تم تعلمون جانتے ہو، یعنی جانتے ہو کہ یہ سارے کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا، تو جب جانتے بھی ہو تو پھر اللہ کے شریک کیوں بناتے ہو؟ ابو داؤد شریف کی روایت آتی ہے
ایک بندے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی وہ تمہارا کام ہو گیا، بات کر رہے تھے تمہارا کام بنا۔ اب دو حدیثیں آتی ہیں، ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اس بندے نے کہا حضرت میرا کام ہو جائے گا ما شاء اللہ و شئتا، اگر اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا تو میرا کام ہو جائے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ آتے ہیں، اس نے کہا حضرت کام ہو جائے گا ما شاء اللہ و شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ نے چاہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تو میرا کام ہو جائے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو سمجھایا اور ڈانٹ دیا۔ آپ نے فرمایا آجا علتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہو کہ اللہ وحدہ لا شریک نے چاہا تو میرا کام ہو جائے گا۔ کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت مشیت کے اندر اپنے آپ کو شریک کرنے میں اس بندے کو ڈانٹ کر فرمایا کہ تم نے تو مجھے اللہ کا ند اور شریک بنا دیا۔ اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ وہ تو ایک ایگزامپل تھی۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں آج کے معاشرے میں کہا جاتا ہے اللہ نبی وارث ہے، کہ اللہ نبی جو ہے نا کام کریں گے، اللہ نبی ایسے کر دیں گے۔ نہیں بھائی، اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی وارث ہے، یاد رکھنا۔ ہاں جی، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اللہ تو ہی بہتر وارث ہے۔ تو فرمایا فلا تجعلوا، بس نہ بناؤ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے اندادن، شریک، وانتم، اور تم تعلمون، جانتے ہو۔ پھر کہہ لیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اعبدو، ملا کے جو پڑھیں گے یا ایھا الناس سو بدو ہے، الگ الگ کر رہا ہوں تاکہ ہر لفظ کا معنی آپ کو سمجھ آ جائے۔ اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، وہ ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، بچ جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب دیکھو ایک جگہ آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں بندہ آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جس بندے کی زندگی میں خدا کی بندگی نہیں ہے، وہ اس کو دنیا دونوں جہان میں سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کون؟ اچھا کس کی گرفت سے بچو گے؟ الذی، جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش، بچھونا، والسماء، آسمان کو، بناءً، چھت، وانزل، اور نازل کیا، اور اتارا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، فاخرج، پس نکالا، بھی، اس پانی کے ذریعے، من الثمرات، پھلوں سے، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے۔ دیکھو آگے یہ جگہ قرآن میں آتا ہے اللہ کہتے ہیں وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر چیز کو زندگی پانی سے دی ہے۔ تو پانی جو ہے نا یہ بیس ہے، اور یہ جو اللہ ایک جگہ سورہ ذاریات میں آئے گا، ہم پڑھیں گے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ وَمَا تُوعَدُونَ، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے جنت، وہ بھی کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے۔
تو رزق آسمانوں میں ہے. وہ ذریعہ بنائے گا زمین سے نکلنے کا. کب بنے گا؟ جب وہ وہاں سے پانی نازل کرے گا. ہاں جی، ایک جگہ آگے آئے گا کہ اللہ نے اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا اور پھر اس میں سے یہ رزق نکالا. کس کے لیے؟ لکم، تمہارے لیے. یہاں کہ اللہ کیا کہتا ہے؟ جعل لکم، تمہارے لیے. رزقن لکم، تمہارے لیے. اب یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اللہ نے بنایا ہے اپنے لیے. اپنے لیے. رزق لکم، اللہ کہتا ہے تمہارے لیے میں نے بنایا، یہ تمہارے لیے بنایا. یہ جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں ہر بندہ یہ سمجھے میرے اللہ نے یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ نظام کائنات، یہ پہاڑ، دریا اور سمندر اللہ نے میرے لیے بنائے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے میں نے بنائے تو تم سے مراد ہر فرد ہے، ہر فرد ہے. تو فرمایا فلا تجعلوا، بس نہ بناؤ، للہ، اللہ تعالی کے لیے، اندادوں، شریک، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. تو رزق جو ہے نا یہ آسمانوں میں ہے. کل بھی بات ہو رہی تھی، ہمارے یہاں کہتے ہیں جی رزق فلاں نے باندھ دیا ہے، فلاں نے ہاں جی سول باندھ دی ہے، اولاد نہیں ہوتی، فلاں نے ایسے کر دیا. بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں اگر کسی کو اللہ سے زیادہ طاقتور مانو، اللہ نے تو کھولا ہوا ہے، وہ فلاں بندے نے باندھ دیا ہے، تو پھر تو مان سکتے ہیں. ایک بندہ، ایک بڑا افسر ہو تو چھوٹے افسر کی جو ہے کینسلیشن کر سکتا ہے. کیا چھوٹا بڑا ہی کر سکتا ہے؟ نہیں. یہ تو ہمارے یہاں بھی چلتا ہے. تو بھائی کوئی رزق نہیں باندھ سکتا، کسی کا نہ روزی باندھ سکتا ہے، نہ کوئی سول باندھ سکتا ہے. یہ سب ایسے ہے نا، انہوں نے کہانیاں کس سے بنائے ہوئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین.